قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جو ہمارے آخرت اور اس دنیا کی جو ہے وہ مشغرہ ہے، اور ہمیں ہر چیز اس قرآن کریم کی طرف سے جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اور جب یہ نازل ہوا تو اس وقت جو بھی میں یہ 1400 سال پہلے جو بھی اس قرآن کریم میں جو آیاتیں نازل ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہود یا اگر عیسائی مذہب کے لوگ ہیں ابھی بھی وہ اس سے ہی اپنا سارا کچھ جو سائنس ہے اسی سے انہوں نے سیکھا ہے اور اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، ہمارے اپوزیشن لیڈر نے اس پہ بات کی۔ میں کوئی 4-5 سال پہلے سنگاپور گیا تھا، اور میں کوئی 5 دفعہ سنگاپور گیا تھا کوئی علاج کے حوالے سے۔ پہلی دفعہ جب میں گیا سنگاپور تو وہاں پہ جمعے کی نماز کے لیے میں نے پوچھا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد مجھے مل جائے تو میں وہاں جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تو مجھے وہاں پہ ایک ہوٹل میں بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک جگہ ہے، آپ جا کے 4-5 مسئلے پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو میں نے خیر وہاں جا کے نماز پڑھی۔ اگر میں 3 سال کے بعد جب گیا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی اتنی تعداد وہاں پہ تھی کہ 100 سے 150 لوگ وہاں پہ باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو مذہب ہے ہماری یہ پھیل رہی ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کارٹون شائع کرتے ہیں، کبھی قرآن شریف کے جو ہے نسخے جو ہے جلائے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک قانون ہے اس ملک میں، ہم نے عیسائی مذہب کا احترام کیا ہے، ہم نے یہودی مذہب کا احترام کیا ہے، جو بھی مذہب ہے ہم نے سب کا احترام کیا، ہم نے کسی پہ زبردستی نہیں کی۔ لیکن OIC کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کو اکٹھا کر کے کہ اگر ہمارے اسلام کے خلاف اس طرح کے نازیبا حرکات ہوتے ہیں اور ہمارے اسلام کے خلاف اس طرح کے جو ہے حرکات ہوتے ہیں تو کبھی بھی کہیں مسلم ملک میں بھی دوسرے مذاہب کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ رکھنے کے لیے سویڈن میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اور سویڈن ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ ہمارے مذہب کے جو ہے وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور حالانکہ یہ سب سے بڑا مذہب ہے، عربوں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں اور اس مذہب سے منسلک ہے، اور یہ واحد مذہب ہے جو اس کے بعد کوئی مذہب آئے گا بھی نہیں، نہ کوئی مذہب بن سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس حکم کو یہ لوگ جو ہے انہوں نے اتنا اگنور کیا ہوا ہے کہ ہمیں در پدر کی زندگی گزارنے کے لیے وہ اس مذہب کو مختلف حرکات سے مختلف طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس پہ پاکستان کو کم از کم اگر OIC اس پہ ایکشن نہیں لیتا ہے تو پاکستان کو ایک دیکھنا چاہیے کہ 99% مسلمان 99.9% مسلمان یہاں پہ رہتے ہوئے اس ملک کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ OIC کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ ان کا کام ہے، ہمارے ملک کو یہ چاہیے کہ اس کی یہاں پہ سفارتخانہ کو بند کرنا چاہیے، اس کے اشیاء سے اگر ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان میں بھی یہ جذبات ہے، اور اس جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کے لیے قربانی نہیں دے سکتے، ہم نے رسول کے لیے قربانی نہیں دے سکتے، ہم اپنے مذہب کے لیے قربانی نہیں دے سکتے، تو پھر اس دنیا میں رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی ہم اس قرارداد کو مشترکہ قرارداد جو ہے وہ کر کے اس کو منظور تو سب نے کر دیا۔ تو پاکستان ہمارے ملک کے لیے یہ کامات ہے کہ وہ سویڈن حکومت سے اپنے تمام تعلقات ختم کرنے۔ شکریہ۔